الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، کلام مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کھول کھول کر، رک رک کر پڑھنے سمجھنے کی اس مبارک نشست میں اللہ نے ہمیں پھر موقع دیا ہے، اور یہ سورہ فرقان کی آیات ہیں جو 19ویں پارے میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے بڑی ہی خاص رحمت فرمائی اور ہماری زندگیوں میں یہ دن آئے کہ ہم قرآن کے ساتھ کچھ وقت کے لیے جمعہ کے دن مصروف ہوتے ہیں، اور یہ جمعہ کا وقت جو رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ حضور کی امت کو قرآن کی طرف پھیر دیا جائے۔ پورے ہفتے کی مصروفیات کے بعد ایک مجمع اکٹھا ہوتا ہے، ایک اجتماع ہوتا ہے، اور اس میں قرآن کو دوبارہ سے پیش کیا جائے، اور وہ بھولا ہوا سبق جو زمانے کی مصروفیات، نفس کے جال، شیطان کی شیطانیت بھلا دیتی ہے، اسے دوبارہ یاد کرنے کے لیے یہ دن دیا گیا۔ اس کا مقصد صرف وہ 2 فرض پڑھنا ہی نہیں ہے، وہ تو ہم زور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو جمعہ نہ ملے تو وہ ظہر پڑھ لے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا الٹرنیٹ موجود ہے، کہ اگر آپ جمعہ نہیں پڑھ سکے تو آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ لیکن اس کا اصل مقصد جو تھا وہ قرآن کو دوبارہ سے پیش کرنا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 جمعہ کے اجتماعات کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، یعنی اس نے 3 جمعے نہیں پڑھے اور اس نے جمعہ کے اجتماع کو اٹینڈ نہیں کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی وہ اس قدر غافل انسان ہے، اس قدر وہ بد نصیب ہو چکا ہے کہ اس کے لیے حضور کی زبان اقدس سے اس طرح کے الفاظ ادا ہوئے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی شخص ہے، اس کا تعلق ہمارے دینوں، قرآن، برکتوں، رحمتوں والے اس نظام کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا وہ جو 2 فرض پڑھے تھے وہ ہیں؟ نہیں، وہ تو ظہر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلوب وہ فرائض نہیں ہے، اس کا مطلوب وہ اجتماع ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے،
جس میں قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کو دوبارہ سے کوئی آیت اس کی سننا ہے، حضور کی کوئی حدیث سننا ہے، دین کو دوبارہ سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. یعنی یہ پڑھنے سمجھنے کا عمل اتنا اہم ہے کہ اس کو حضور نے یہ فرما کے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جس نے یہ غلطی کر دی کہ جان بوجھ کے اس نے یہ جمعہ کے اجتماع کو چھوڑ دیا. یعنی وہ پتہ بھی تھا، وقت بھی تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس نے وہ جمعہ کی مجلس اٹینڈ نہیں کی، اور وہ بس اسی طرح اچھا بھی جا کے فرض پڑھ ہی لینا ہے، میں نے 2 رکعت پڑھ ہی لوں گا، جمعہ تو وہی ہوتا ہے نا، 2 رکعت ہی پڑھنے نہیں. یہ 2 رکعت نہیں ہے بھائی. اگر 2 رکعت ہوتے تو پھر 2 رکعت ہی رہتے، ظہر کی نماز ساقط کر دی جاتی. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ بولیے. ظہر کی نماز ساقط کر دی جاتی کہ بھائی 2 ہی فرض ہیں، جس نے ادا کیے، جس نے نہیں کیے چھوڑ دے، ختم ہو گئے. تو اگر اس کا الٹرنیٹ موجود تھا تو پھر اتنا بڑا جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ وہ ہم میں سے نہیں. کہ آپ گھر کے بڑے ہیں اور آپ کسی کو اپنے گھر میں سے اتنا ہی لفظ بول دیں اگر کہ یہ بچہ ہم میں سے نہیں، یہ میرا بیٹا بیٹی بولو ہم میں سے نہیں، تو بتاؤ کیا بیتتی ہے اس پہ، کیا وہ اس کا انداز ہوگا کہ مجھے گھر کے بڑے نے یہ کہہ دیا کہ تم ہم میں سے ہو ہی نہیں. تو جس کو آقا دو جہاں کی زبان اقدس سے یہ سننے کو ملے کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے. الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی، اور اس زمانے کی اس گرد کے اڑتے ہوئے اس طوفان میں جس میں بے شمار فتنے جنم لے رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے کلام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور حضور اسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ان قریب ایک فتنہ رونما ہوگا. تو پوچھا گیا حضور اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. وہ فتنے جتنے بھی آئیں گے کتاب اللہ کے ساتھ جو لگا رہے گا وہ آٹومیٹک اس سے بچتا رہے گا، اسے خود بچنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب اللہ ہی اس کے لیے کافی ہوگی. اللہ کی کتاب ہی اسے اپنے نور سے ہدایت دیتی رہے گی، اس کو برکت ملتی رہے گی. تو اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ ایسے ہی جوڑے رکھے، اور ہم قرآن کی اس اعلیٰ مجلس کو ہمیشہ زندگی میں دوسروں کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کریں، خود بھی آئیں، سمجھیں، قرآن کی طرف لوگوں کو پھیریں. اور حضور کی یہ بات بڑی دل کو تسلی دینے والی ہے کہ جس نے قرآن کی طرف کسی کو پھیر دیا، اس کی ہدایت جس کو اس نے پھیرا ہو یا نہ ہو، جس نے پھیرنے کا ذریعہ بنایا، جو اس کا ذریعہ بنا کہ وہ قرآن کی طرف لوگوں کو لے آیا، اس کی ہدایت ہو گئی، اس کی ہدایت کا سامان ہو گیا. تو بتائیے یہ کتنی تسلی والا جملہ ہے، بولیے کتنی تسلی ہے اس کے اندر، کہ تمہیں میری زبان سے تسلی لے لو کہ تمہاری ہدایت کا بندوبست ہو گیا کیونکہ تم نے کسی کو قرآن کی طرف بھیج دیا. اس سے پہلے نہیں ضمانت، بولیے اس سے پہلے کوئی ضمانت نہیں. ہو سکتا ہے تم خود بھی نکل جاؤ، گمراہ ہو جاؤ. ہاں اگر تم نے کسی کو پھیرا، اگر تم نے کسی کو قرآن کی طرف موڑا، تم نے اگر قرآن کی طرف راغب کر دیا، تو حضور کی ضمانت تمہارے لیے. پھر ضمانت آئے گی کہ ہاں اب تمہارے لیے میری ضمانت ہے کہ تم ہدایت یافتہ رہو گے، اللہ تمہیں ہدایت پہ ہی رکھے گا. تو اللہ ایسی توفیق دے ہمیں انشاءاللہ، اللہ توفیق. آج انشاءاللہ العزیز سورہ فرقان کی اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی. آیت نمبر 43 تک پڑھا جا چکا تھا، آج اگلی آیات پڑھنے کی توفیق ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 46 تک پڑھا گیا۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ: ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا کچھ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، نہیں، یہ تو ڈنگروں کی طرح ہیں، تو جانوروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ تو اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ جو بڑا سخت مضمون رکھتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم غور کریں کہ اللہ نے اتنی بڑی بات قرآن میں جو فرما دی، اپنے نبی سے فرمایا گیا کہ اے نبی، آپ جب تبلیغ دین کر رہے ہیں، نیکی کی بات کو پھیلا رہے ہیں، اچھی باتیں سنا رہے ہیں، میری طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں، دین کا پیغام پھیلا رہے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کی بات سنتے ہیں یہ لوگ یا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بات سننے اور سمجھنے والے ہیں یہ سارے؟ اللہ! تو ایک مبلغ کو جو نیکی کی دعوت کو عام کرنا چاہتا ہے، یہ اصل میں اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اور کسی بھی اچھی بات کو کرنے والا اور کسی بھی نیکی کی بات کو پھیلانے والا جو ہے، اس کو یہ اصول دیا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ سارے ہی تمہاری باتیں سنتے ہیں یا سارے ہی سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ پورا مجمع جتنا بیٹھا ہے، 1000 2000 3000 6000 جتنے لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ کیا سارے ہی تمہاری باتیں سمجھتے ہیں یا سنتے ہیں؟ اور کس شخصیت کو کہا جا رہا ہے جو اس کائنات کی سب سے حسین شخصیت، جو سب سے اعلیٰ کلام کرنے والی، سب سے خوبصورت چہرے والی، جو سب سے خوبصورت زبان والی، ایسی شخصیت سے اللہ فرما رہا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے ہی آپ کی بات سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ اور اتنا اعلیٰ شخص کہ جس کو محبوب خدا ہونے کا درجہ بھی حاصل ہو، اور آپ کی زبان اقدس سے جب آپ بولتے ہوں تو پھول جھڑتے ہوں، اور لوگ کہتے ہوں کہ ہم تو جب سنتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ سنتے ہی چلے جائیں۔ اور کوئی شخص بھی جب آپ کے سامنے آ کے بیٹھتا اور اگر آپ کی گفتگو سن لیتا تو اس کو تو وہ تو اپنی جو ہے وہ حالت پہ قائم نہ رہ سکتا، حواس گم ہو جاتے حضور کی گفتگو سن کے۔ بڑے بڑے کفار حضور کے سامنے اس طرح ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں جیسے گنگوں سے بھی زیادہ گنگے ہو گئے، اتنا حضور کی زبان اقدس پہ اثر ہے، تاثیر ہے۔ اور جس نے بھی آپ کا کلام سنا ہے اس نے کہا ہے کہ نہیں، آپ جیسا خوبصورت کلام کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی اعلیٰ شخصیت ہے، تو انہیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے ہی آپ کی بات سن رہے ہیں؟ اوہو! تو اس لیے یہ بات ذہن نشین کی جائے کہ اللہ نے محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص رکھے ہیں۔ اللہ نے محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص رکھے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ یہ غلط فہمی نکال دی جائے کہ ہر بندے کو آپ راضی کریں گے، ہر بندے کو آپ خوش کریں گے، یا ہر بندہ ہی آپ سے راضی ہوگا، آپ کی بیوی بھی راضی رہے، آپ کے بچے بھی راضی رہیں، آپ کے بھائی بہن بھی راضی رہیں، آپ کے دوست بھی راضی رہیں، آپ کے عزیز راضی رہیں۔ کیوں نہیں راضی ہوتے یہ سارے میں ہی لگتا ہے یہ سارے خراب ہیں، میں لگتا ہے میں ہی خراب ہوں۔ وہ نہیں بھائی، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے ہی تم سے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں؟ اللہ نے طبیعتیں الگ الگ پیدا کی ہیں، سوچیں الگ الگ پیدا کی ہیں، شعور الگ پیدا کیا ہے،
تربیت کے انداز الگ ہیں، گھروں کے سٹائل الگ ہیں، رکھنے سہنے کے انداز جدا ہیں. ایک گھر کے اندر ایک ہی ماں کے 6-5 بیٹے ایک ہی بطن سے پیدا ہوئے، سب کی طبیعتیں جدا ہیں. کوئی غصے میں تیز ہے، کوئی ذرا سست ہے، کوئی چلاک ہے، کوئی بڑا جو ہے وہ نیند کا عادی ہے، کوئی بیچارہ نکما ہے، مطلب سارے جدا. حالانکہ ایک ہی جسم، ایک ہی پیٹ سے سب کی پیدائش ہوئی. ماں کی ہوئی بدلی تو نہیں نہ بولو سارے بھائی، ایک ہی جگہ سے آئے نا، تو پھر بھی جدا ہیں. اس لیے یہ حقیقت قرآن کھول رہا ہے کہ نبی آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ یہ سارے ہی آپ کی بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ جب حضور کو یہ کہا جا سکتا ہے تو میں اور آپ کس چیز کی توقع رکھتے ہیں، اور ہم کس چیز کی توقع میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے ہی ہم سے راضی ہو جائیں. جس شخص نے دنیا میں یہ غلطی کر دی نا، یعنی وہ اس غلطی پہ رہا کہ وہ سب کو راضی کر کے جائے، تو سمجھ لو کہ وہ اپنا وقت ضائع کرے گا، اپنی توانائی ضائع کرے گا، اور اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال دے گا، کیونکہ کسی شخص کے لیے ایسا ممکن ہی نہیں کہ ساری دنیا کو راضی کر سکے. اس لیے کہا گیا کہ تم ایسا کرو کہ تم ایسا صرف آسان تمہارے لیے کر دوں، تم میرے رسول کو راضی کر لو. میں بھی راضی ہو گیا، وہ بھی راضی ہو گیا، دونوں ہو گئے. اسے راضی کرو، باقی ہر شے اللہ سیدھی کر دے. تو یہ اصول جو قرآن نے دیا ہے، یہ سائیکالوجی جو لوگ پڑھتے ہیں، جو سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ میری بات سمجھیں گے. اس میں یہ اصول سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ زندگی کو بہت اچھا گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اتنا پرواہ نہ کریں کسی کی کون کیا بولے گا، کیا سوچے گا، کیا کہے گا. اور دیکھیں جی فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، تو فلاں نے یہ کہہ دیا تھا، فلاں نے یہ کیوں بول دیا، یہ کیا کہہ دیا. اس طرح کی باتیں جو کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اس لیے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اپنے جیسا سب کو بنا سکو اور سب کو اپنے مطابق چلا سکو. تو یہ پہلا اصول جو بڑا زندگی کو گزارنے کا بڑا اہم اصول ہے کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا بھولیے، چھوڑ دی جائے. اتنا دل پہ نہ لی جائے ان کی باتوں. بعض اتنا دل پہ لے لیتے ہیں، اتنی دل پہ، 10 سال پہلے بولا تھا ابھی تک یاد ہے، 10 سال پہلے یہ بات ہوئی تھی. او بھائی، کروڑ کے اس کو یاد کر کر کے خودکشی کر لیتے ہیں. یاد کر کر کے بھائی کسی کو اپنی زندگی میں اتنا اہم نہ بنائیں کہ وہ آپ کی خوشیوں کا مالک بن جائے، کہ وہ آپ کی خوشیوں کو کنٹرول کرنے لگے. زندگی آپ کی ہے، آپ کی لائف ہے، آپ اسے اس کے حوالے کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا اہم کیوں بنا دیا اس کو آپ نے کہ آپ کی خوشیوں کا وہ مالک بن گیا؟ ہاں، خدا ہو رسول ہو، بس مل کے کہو نا سبحان اللہ. خدا تمہاری خوشیوں غموں کا مالک ہے اور رسول تمہاری خوشیوں غموں. باقی لوگ اسی طرح ہوتے ہیں. پوری طرح سے کوشش کریں اپنی، لیکن اتنی تکلیف میں نہ آئیں کہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد کر دیں. یہ ہماری بچیاں بیچاری گھروں میں جاتی ہیں شادی کے بعد، یہ اصول سمجھ نہیں ہوتے کسی کو، کوئی بتاتا ہی نہیں، نہ کوئی ماں باپ بتاتا ہے، نہ کوئی اور سمجھاتا ہے. بھائی زندگی تیری ہے، ساس اگر کچھ ایسا کر رہی ہے تم کیوں دل پہ لیتی ہو؟ اگر نند نے کوئی بات کر دی ہے کیوں دل پہ لیتی ہو؟ دیور نے کچھ کہہ دیا، کیا ہو گیا؟ کیوں اتنا دل پہ لے گئے آپ؟ کیونکہ یہ اصول پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کو اپنی لائف میں اتنا اندر نہیں آنے دیتے کہ آپ اس کی لائف اس کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کرنا شروع کر دیں. بھئی وہ تو اسی گھر میں بیٹھی ہے اور اپنا جو بھی اس نے کہہ دیا تجھ سے کہہ دیا، اب تو طلاق لے کے اپنے گھر آ گئی، تو بتاؤ نقصان کس کا ہوا؟ نقصان تو آپ نے اپنا کر لیا، اپنی زندگی برباد کر لیا آپ نے. اس کی بات تو وہیں رہ گئی، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے نا، چاہے ساس ہے تیری یا نند ہے تیری. ہماری بچیاں تو بیچاری اس اصول کو جانتی کوئی نہیں، انہیں بالکل نہیں پتا اس اصول کا. کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ سارے ہی آپ کی بات سنتے ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سارے بندے آپ سے خوش ہیں اور سمجھ رہے ہیں آپ کی بات کو؟ تو یہ اصول قرآن دے رہا ہے. بھائی میں دے رہا ہوں، کون دے رہا ہے بولیے؟ قرآن دے رہا ہے. کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سارے بندے ہی آپ سے خوش؟ اسی طرح مرد حضرات بھی بیچارے دلوں پہ لے لیتے ہیں باتوں کو. چاچے نے یہ کہہ دیا تھا، پھوپھے نے یہ کہہ دیا تھا، فلاں بھائی نے یہ بات کر دی تھی، فلاں نے یہ کہہ دیا، دیکھیں ہم تو بڑے عزت دار تھے، ہم تو ہماری تو عزت خراب ہو گئی، ہم تو جناب بڑے بڑے خاندانی لوگ تھے، ایسی بات کیوں کی گئی؟ وہ اتنا دل پہ لے لیا بات کو بھائی.
اور اس کو لے کے تو بس ختم کر دی، رشتہ داریاں ختم کر دی، دوستیاں ختم. بھائی نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہے. اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ اپنی توانائی کبھی بھی اس پہ ضائع نہیں کرتے. لیٹ اٹ گو. بڑا پنجابی میں لفظ ہے بڑا اچھا، مٹی پاؤ. کیا لفظ ہے جی؟ یہ پانا بڑا مشکل کام، بڑی بڑی مشکل چیز ہے یہ مٹی پانا. یہ ویسے ہی مشکل ہے، جب اب کسی کو دفن کرتے ہیں تب بھی مٹی پانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اس طرح کی جو زندگی کے اندر معاملات ہیں اس میں بھی مٹی پاؤ کا اصول ہوتا ہے. مٹی پاؤ یار، دفع کرو، کیا ہو گیا؟ کچھ حالات کے ڈگ پئی، کچھ بھی تو نہیں ہوا. تو یہ جو حد سے زیادہ سینسٹیوٹی ہے، حد سے زیادہ اپنے آپ کو حساس بنا لینا، یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس سے آپ بہت بڑی ڈیزیز سمجھ لیں کہ جو لوگوں کا اتنا افیکٹ لینا شروع کر دے، بہت بڑا بیمار آدمی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو ہرٹ کر جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اتنی چھوٹی عزت ہوتی ہے کہ ہلکی سی کو بات کر جائے تو عزت جنام کی دھڑام سے گر جاتی ہے نیچے. اتنی چھوٹی عزت تیری، عمر تیری 60 سال ہے اور ایک چھوٹی سی بات ہوئی ہے، تیری عزت اتنی چھوٹی تھی کہ وہ دھڑام سے نیچے جا گری ہے. بڑی عزتوں والے پہاڑوں جیسی عزت رکھتے ہیں. بولو نا، ان کی عزتیں پہاڑوں جیسی ہوتی ہیں. ٹکرائے کوئی تو اپنا ہی کھنا سیکے گا. پہاڑ کو کیا ہونا ہے بولیے؟ اپنا ہی اس کا سر پھٹ جائے گا. پہاڑ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو بڑے لوگوں کی عزتیں پہاڑوں جیسی بلند ہوتی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اثر نہیں لیتے. یہ فلاں ہو گیا، اس طرح کر دیا تو ایسے کر دیا، بس اسی میں لوگ ختم ہو گئے، زندگیاں ضائع کر دی لوگ. تو چونکہ قرآن بڑی خوبصورت اعلیٰ ہدایت کی کتاب ہے، میری کہو نا سبحان اللہ. یہ سائیکالوجی کی کتاب بھی ہے، یہ تمہاری سائیکی کے ساتھ چلتی ہے، یہ تمہاری ذہنی جو امراض ہیں انہیں بھی دور کرتی ہے. اور ذہنی امراض میں یہ بہت بڑا مرض ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کا اثر لے جائیں اور لوگوں کی باتوں کو اتنا اپنے اوپر سوار کر لیں کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر اتنا لے آئیں کہ بس اسی کے اوپر چل چل کے سوچ سوچ کے ضائع کر دیں زندگی. تو ایک چونکہ مبلغ جو ہوتا ہے، دین کی دعوت دینے والا، اس کا دل و دماغ درست رہنا بہت ضروری ہے. اگر وہ لوگوں کی باتوں کا ایفیکٹ لے گا تو کیسے دین آگے پھیلے گا؟ وہ کس طرح دین کو پھیلائے گا اگر وہ لوگوں کی باتوں کا اثر اتنا لے رہا ہے کہ فلاں بندے نے تعریف نہیں کی تو جناب کا دل ٹوٹ گیا، فلاں نے تنقید کر دی ہے تو اب صفر ہو کے بیٹھ گیا ہے. بھائی یہ چیزیں تمہاری زندگی میں اگر ہیں تو پھر تم دین کا کام نہیں کر سکتے. تو حضور کو یہ اصول دیا جا رہا ہے کہ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ لوگ کیا ہیں. اور غور سے سمجھیے گا میری بات، قرآن نے جو بات ابھی کہی، اور دھیان دیجیے گا اس پہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو پھر ان کا تعارف بھی کروا دیا کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی بات سن رہے ہیں، سمجھ آؤ میں بتاتا ہوں. انہم الا کل انعام، اے نبی نہیں، یہ تمہاری بات نہیں سمجھ رہے. کیوں؟ یہ تو ڈنگروں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. لفظ ہے جانور. ان پہ وقت ضائع کر رہے ہیں آپ، ان پہ آپ بڑی توجہ دے رہے ہیں، بہت دھیان دے رہے ہیں، اور آپ اتنا ان کی باتوں کا ایفیکٹ لے لیں. جانور لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ کیوں آپ اتنی جو ہے وہ تبلیغ کریں؟ میں ابھی دوسری طرف بھی آؤں گا، ذرا غور رکھیے گا میری بات کہ یہ جانوروں جیسے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر شکل جس کی انسان ہے ضروری نہیں کہ وہ انسان ہو. بولو میں نے کیا کہا؟ ذرا بول دو نا. مشکل بات ہے لیکن بول دو ذرا. ضروری نہیں ہے. جی قرآن کہہ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ جو ظاہراً شکل میں انسان ہے کہ وہ واقعی انسان ہو. قرآن کہہ رہا ہے یہ جانور ہے. سچی بات بھی یہی ہے کہ ہمیں بس ایک خوبی دی گئی ہے، ورنہ ہماری ساری کی ساری جتنی بھی ہماری عادتیں ہیں وہ بالکل جانوروں والی ہیں. جانور بھی کھاتا پیتا ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں. وہ بھی سوتا جاگتا ہے، ہم بھی سوتے جاگتے ہیں. اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں. اس کو بھی کھانا پینے کی حاجت رہتی ہے، ہمیں بھی رہتی ہے. وہ بھی مرتا ہے، ہم بھی مرتے ہیں. وہ بھی بیمار ہوتا ہے، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں. اس کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں. اس کی بھی 2 کان، ہمارے بھی 2 کان. اس کی بھی ٹانگیں، ہماری بھی ٹانگیں. اس کے بھی بازو، ہمارے بھی بازو. اس کی بھی زبان. بھائی سارے جانور جیسا جسم ہے نا. بولو ذرا یار، سارا جانوروں کا ہی انداز. ایک چیز ایسی ہے جو اللہ نے ہمیں علیحدہ کر دی، اور وہ ہے کہ ہم بولتے ہیں. ہماری اپنی زبان ہے، ہم ناطق ہیں،
ہمیں نطق دیا گیا ہے، ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی اوپر جو ہماری خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں چیزوں، ہمیں سمجھنے کی خوبی دی گئی۔ ہاں وہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان کی سمجھنے کی ایک حد ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ انسان سمجھے تو اللہ تک برکت پا سکتا ہے، اس کے عرش تک جا پہنچتا ہے۔ تو لہذا یہ 2-3 خوبیاں علیحدہ کر دیں، ورنہ پوری کی پوری 90% ہماری ڈائی جانوروں جیسی ہی بنی ہوئی، بالکل جانور۔ ہاں ہمیں ایمان دے دیا گیا، مل کے کہو نا سبحان اللہ، ہمیں قرآن دے دیا گیا، ہمیں رسول خدا کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اللہ نے ہمیں علیحدہ کر دیا، ورنہ بالکل جانوروں جیسے انداز ہے، اس میں کوئی شک بولیے نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پڑھیے۔ جب یہ کہہ دیا، اس کو واضح کر دیا گیا کہ یہ جانوروں کی طرح ہے، اور اگلا لفظ تو اس سے بھی بہت بڑا ہے، اور جو صاحب دل ہے، صاحب نظر ہے، قرآن پہ غور کرتا ہے، اس کے تو آنسو بہہ جاتے ہیں کہ مولا یہ کہاں تک تو لے گیا، ہماری اوقات کہاں تک دکھا دی گئی۔ بل ہم اضلوا سبیلا، بلکہ جانور بھی کسی حد تک بہتر ہے، اے نبی یہ تو اس سے بھی زیادہ گمراہ انسان، یہ اس سے بھی اگلی کیٹیگری میں۔ جانور بھی دیکھیں نا، غور کریں ذرا اس بات پہ، اللہ کی بات پہ غور کریں نا، کہ جانور بھی تو ایک حد تک آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اس کا مالک اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پانی وقت پہ دیتا ہے، چارہ وقت پہ ڈالتا ہے، اسے چھاؤں میں رکھتا ہے، اور اس کے اوپر بوجھ زیادہ نہیں لاتا، جانور ہے، تو اسے بھی اپنے مالک سے پیار ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بولیے؟ اور وہ اپنے مالک کی بات مانتا ہے، مالک بلاتا ہے وہ آ جاتا ہے، مالک بھیجتا ہے وہ چلا جاتا ہے، مالک دائیں طرف موڑتا ہے مڑ جاتا ہے، مالک بائیں طرف موڑتا ہے مڑ جاتا ہے، وہ آگے سے اڑی نہیں کرتا، اسے پتا ہے میرا مالک ہے، یہ مجھے چارہ دیتا ہے، مجھے پانی دیتا ہے، میری یہ نگہداشت کرتا ہے، مجھے پیار کرتا ہے، میرے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ بھائی جنہوں نے جانور رکھے ہیں پتا کریں نا ذرا، یہ بھینسیں جنہوں نے رکھی ہوتی ہیں، ایک ایک اشارے پہ بھینس چلتی ہے، بولو نا، وہ ہلکا سا اشارہ کرتی ہیں، بھینسیں پوری کی پوری ادھر چل پڑتی، اور وہ پانی کے لیے ہلکا سا منہ سے بولتا ہے، ساری بھینسیں پانی پینا شروع کر دی، وہ اتنا حکم مانتی ہیں اس کا۔ کتے جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں، بولو کتنا وہ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، مالک کے قدموں پہ لوٹتے ہیں، زبان پھیرتے ہیں، دم ہلاتے ہیں، میرا مالک آ گیا، میرا مالک آ گیا۔ کسی حد تک دیکھو پیار ہے کہ نہیں مالک کے ساتھ، مالک کے ساتھ ایک محبت ہے نا، کہ اس نے روٹی دی ہے، اس نے پانی دیا ہے، یہ میری نگہداشت کرتا ہے، میں اس کے گھر میں رہتا ہوں، وہ بھی اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ میرا مالک ہے، اس کی بات ماننی ہے میں نے۔ یہ ایسا بدبخت ہے، سارا دن اپنے مالک کا کھاتا پیتا ہے، اور ایک نماز کا سجدہ دینے کی توفیق نہیں ہے اسے، سارا دن اس کے سورج کی دھوپ استعمال کرتا ہے، سارا دن اس کی زمین کے سینے پہ پاؤں رکھتا ہے، ساری رات نیند کے مزے لوٹتا ہے، بستر کے نرم بستر کے مزے اس کو دیے جاتے ہیں، لیکن یہ بدبخت اپنے مالک کے سامنے ہلکا سا سر بھی جھکانا پسند نہیں کرتا۔ تو بتاؤ صحیح نہیں قرآن کی بات؟ پھر بولو نا کہ یہ ان جانوروں سے بھی بڑے گندے ہیں، جو جانور بھی کسی حد تک ٹھیک ہوتا ہے، اسے یہ عقل تو ہے نا کہ میرا مالک ہے، اسے یہ پتا تو ہے نا میرا مالک ہے، لہذا مجھے اس کی فرما برداری کرنی ہے، کہ اس کے اوپر نہیں میں نے بھونکنا، اس کی میں نے کبھی بے عزتی نہیں کرنی، کیونکہ یہ میرا مالک، اس کو ٹکر نہیں مارنی، یہ میرا مالک ہے۔ اسے اتنا پتا ہے، لیکن یہ ایسا انسان ہو کے ایسا شخص ہے کہ اس کو یہ پتا ہی نہیں کہ اس کے رب نے آج نماز کا بلاوا دیا، اس کے رب نے فجر کے وقت اٹھایا، اس کے رب نے مغرب کے وقت بلایا، عشاء کے وقت بلایا، یہ کہاں تھا؟ یہ اپنے مالک کے سامنے جاتا کیوں نہیں؟ تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ۔ تو اس پہ میں اس لیے بات کروں گا کہ یہ بھی کچھ ایسی گفتگو ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ ہم اگلی آیت پہ جا پائیں گے، کیونکہ یہ گفتگو بہت بڑی ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کے لیے ایک طرف جب یہ کہا، قرآن میں ہی اللہ نے ہم انسانوں کو یہ خطاب بھی تو دیا ہوا ہے نا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے۔ ایک طرف کرمنا کہا، ہم نے بڑی عزتیں دی ہوئی ہیں اسے،
اور دوسری طرف کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہماری بات سنتا، ہمارے رستے پہ نہیں آتا، سجدوں کے لیے سر نہیں جھکاتا، تو پھر کوئی عزت شزت نہیں، پھر ہماری طرف سے یہ جانوروں سے بھی برا ہے، پھر کوئی ایسی کہانی نہیں، پھر چھوڑ دو یہ باتیں، کوئی کرمنا شرمنا نہیں ہے۔ یہ کرمنا ہم نے صرف اس کے لیے رکھا ہے جو ہماری دین کی پاسداری کرے گا، اسی کے لیے عزتوں کے دروازے کھولیں گے ہم۔ دوسرا جو اس کو تو جانوروں کی صف میں رکھ کے بلکہ اس سے بھی آگے لے گیا، انسانوں کی صف سے نکال دیا اسے۔ اور آگے دیکھیے کتنی عزت دی جب اللہ نے اپنے اس بندے کے لیے جو قرآن میں لفظ اتارے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بڑا ہی سونا پیدا کیا ہے۔ حسن کی تقویم میں اس سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، احسن و تقویم۔ ہم نے انسان کی خلقت میں حسین ترین چیزیں رکھی ہیں، اس جیسی آنکھیں کسی کو نہیں دی، اس جیسے کان کسی کو نہیں دیے، اس جیسے چہرے کی بناوٹ کسی کی نہیں ہے، اس جیسے ناک کی اونچائی کسی کی نہیں ہے، اس جیسے گالوں کے خوبصورت انداز نرماہٹ کسی کے اندر نہیں، اس کی روشن پیشانی جیسی کوئی پیشانی نہیں ہو سکتی، اس کو ایسے خوبصورت اٹھان ہم نے دی ہے کہ وہ احسن ہے، سب سے حسین ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ لیکن ہو انسان، بولیے کون ہو انسان، جانور اگر ہے تو پھر نہیں، فرمایا پھر نہیں، پھر وہ بظاہر جتنا چٹا گورا ہو، رنگ اس کا لال سرخ ہو، لیکن وہ بلال کے کالے رنگ سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی موٹی ناک ہے اور موٹے ہونٹ ہیں، اور جو ہے وہ آپ کا ناک نقشہ ایسا تھا کہ بظاہر دیکھا جائے تو انسان سوچ نہ سکے کہ اتنی بڑی عزت بھی ملی۔ تو ایک وہ بھی ہیں، اور ایک یہ چٹی چمڑی والا ہے، اور اس کے چہرے کے رنگ کو دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے انار ہے، سرخ رنگ کی رنگت چھلک رہی ہے، لیکن فرمایا یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو جانور ہے۔ وہ بلال ہے میرا انسان جو میرے دین کے اوپر چل رہا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ اپنی دعوت کو ایسے لوگوں پہ کبھی ضائع نہ کریں، اپنی گفتگو، اپنی سوچوں کے دائرے کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے وقت کا ضیاع نہ کریں جو اس کیٹیگری میں ہیں، اور جو رب کے سامنے سجدہ نہیں دیتا تیری کیا مانے گا؟ بولو، کیا اسے نظر نہیں آ رہا کہ اللہ نے اسے پیدا کیا، اللہ نے اس کو بنایا، اس کو لوگوں نے دعوت بھی دی، پیار سے سمجھا دیا کہ بھئی یہ اللہ کا دین ہے، یہ نماز روزے کا نظام ہے، تو پھر اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس قدر ٹینشن نہ لیں، پھر اللہ کے سامنے وہ معاملہ رکھیں۔ مولا تو نے قرآن میں ایسے انسان کے لیے اپنے نبی سے جب کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ سارے ہی آپ کی بات سنتے ہیں، اوہو میرے قبلہ عالم، اللہ ساری رحمتیں ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے۔ آپ نے ایک بات سمجھائی تھی، ظاہر کافی عرصہ سے یہ عظیم سعادت ملتی ہے درس و تدریس کی، قرآن کے درس دینا، قرآن کے اجتماعات میں جانا، گفتگو کرنا، یہ اللہ نے توفیق بڑی دیر سے بخشی ہے۔ تو آپ نے یہ بات بڑی اوائل میں ہی ہمیں سمجھائی، آپ نے بیٹا ایک بات سن لو، آپ درس دیتے ہیں، نیکی کی بات سناتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے بھی کرواتے ہیں، تو ایک بات ذہن نشین کر لیں۔ میں نے کہا جی حضور حکم فرمائیے۔ فرمایا یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے 1000 شخص بیٹھا ہے اور وہ آپ کی بات سن رہا ہے، اور وہ آپ سے گفتگو سن رہا ہے، قرآن کی ہے، نبی کی باتیں ہیں، حدیث سنا رہے ہیں آپ، اور ظاہر اچھی باتیں سناتے ہیں، بولیے نا، اچھی بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی، تو آپ کر رہے ہوں گے، 1000 بندہ سن رہا ہوگا، تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس 1000 میں سے صرف 2 بندے آپ کی بات صحیح سن رہے ہوں، باقی 998 آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں رکھیں گے، وہ چھوڑ دیں گے آپ کی بات۔ میں حیران ہو کے آپ کے چہرے کو دیکھنے لگا، میں نے کہا حضور یہ اتنا بڑا معاملہ کا؟ ہاں، اس لیے زیادہ آفرنے کی، زیادہ تکبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہدایت کا جذب کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، یہ سب کو ایک دم میں یہ جتنے بیٹھے ہیں سارے ہی قرآن کا نور لے جائیں، یہ اللہ کبھی نہیں کرتا، اس طرح کے انداز نہیں ہوتے، سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی اس بات کو لے جاتے ہیں۔ تو حضور کتنے کہا جی؟ 1000 میں سے 2، اور 2000 میں کتنے؟ 4۔
اندازہ کریں آپ. باقی 998 وہ تو جاتے جاتے آپ سیڑھیوں تک پہنچتے ہیں تو ہر شے بھول جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ کا جمعہ پڑھ کے گئے. تو لہذا اتنی نا اپنے اندر نہیں آنے دینی کبھی بھی نفس کو. جب بھی نفس آپ سے کہے نا کہ بہت بڑے جی اجتماع میں آپ گئے ہوئے تھے تو آج تو بڑی دعوت دے کے آئے ہیں آپ، کہا یہ دعوت ہے آپ کی. اور پھر اس میں بھی حضور کی حدیث جب آپ نے مجھے سنا دی، جو کہ اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں اس قرآن کی آیت کی وہ تقلید میں اور اسی قرآن کی آیت کے نیچے لکھی گئی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن جب اللہ دوزخ اور جنت کے فیصلے کرے گا تو ہر 10,000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا، 9,999 دوزخ میں جائیں. ہر 10,000 میں سے ایک. یہ جب آپ نے حدیث سنائی تو میں نے کہا حضور یہ تو فرمایا دنیا جانوروں سے بھری پڑی ہے، انسان نما جانور. تم انہیں انسان سمجھتے ہو، قرآن کہتا ہے کہ انسان ہے ہی نہیں، یہ جانور ہیں سارے، جو چارہ بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں لیکن اپنے مالک کے اوپر ہی بھونکتے ہیں، اپنے مالک کی ہی نہیں سنتے ہیں، اور انہیں قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ رسول کا نظام کیا ہے. اور ہمیں اللہ رسول کے نظام کی کوئی فکر ہونی چاہیے. کل کو قیامت کا دن ہوگا، کل حشر ہوگا، کل کو ہمیں پوچھ ہونی ہے، کل کو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم سے ایک ایک دن کا حساب ہوگا. کیا کر کے آئے ہو، کیوں کیا، تمہیں کیا کیا دیا تھا، کیا کیا لیا تم نے، بتاؤ. ادھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ روٹی پانی میں اتنا مصروف ہے، اتنا مصروف ہے، اپنے زندگی کے نظام میں اس قدر وہ مصروف ہو چکا ہے کہ اسے یہ باتیں ویسے ہی زہر لگتی ہیں. وہ کہتا ہے چھوڑو مولویوں کی باتیں، یہ کوئی اس کو اس کی تکلیف نہیں ہوتی. اور نہ صرف یہ کہ وہ اس چیز کو چھوڑ چکا ہے، بلکہ جو لوگ نیک رستے پہ چلتے ہیں ان کو بھی مذاق کا نشانہ بناتا ہے، ان کو بھی مذاق کا نشانہ، ان کو بھی تانے مارتا ہے، ان کے اوپر بھی تان و تشنیع کرتا ہے. یہ کیا مطلب، میں جانتا ہوں دین سارا، مجھے پتا ہے دین کیا، یہ فلانا کیا دین چلا سکتا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے. لوگوں کو ایسے ناپتا ہے جیسے دنیا جہان کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آیا. اس طرح کے انداز ہوں گے. اور میں اس کو تو ہم نے انسانوں کی صف سے ہی نکال دیا، اس کا تعلق انسانوں سے ہی نہیں ہے. تو مسلمان اور اللہ کا پیارا بننا تو بہت بڑی بات ہے نا. بولو، انسانوں کی صف سے جس کو نکال دیا گیا، مسلمان کیا رہا، اس کا تو ختم ہو گیا نا. تو جب آپ نے یہ حدیث سنائی اور ساتھ یہ فرما دیا کہ بیٹا یہ یاد رکھنا کہ سارے تمہاری بات نہیں سنتے، اس لیے تسلی سے بس رب کی بات رب کے لیے ہی کرنا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. تسلی رکھنا کہ رب سن رہا ہے، رسول اس کا سن رہا ہے، جس کے لیے بات ہو رہی ہے وہ سن رہا ہے. تسلی سے کرنا، پوری تمہیں تسلی اندر دل تک اتر جائے کہ جس کی نعت پڑھ رہا ہوں وہ رسول سن رہا ہے، جس کا قرآن پڑھ رہا ہوں وہ قرآن بھی سن رہا ہے، اور اس کا بھیجنے والا بھی سن رہا ہے، جس کے اوپر قرآن اترا تھا وہ بھی سن رہا ہے، جو لے کے آیا تھا وہ بھی سن رہا ہے. یہ سامنے بیٹھے ہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی بات نہیں، نہ سنیں نہ سنیں. بعض ایسے نبی بھی تو آئے دنیا میں جن کا ایک بھی امتی نہیں تھا، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا. کوئی بڑی کوشش کی، محنت کر گئے، جتنی زندگی تھی کوشش کر گئے، محنت کی، انہوں نے لوگوں کو بلایا اللہ کے دین. نبی ہونا بڑی سعادت ہے نا. بولیے، اس کی ہر شے میں تاثیر ہوتی، اس کے چہرے میں، اس کے مہرے میں، اس کے کلام میں، اس کے آنے جانے میں، اس کی زندگی کے انداز میں بے حد فرق ہوتا ہے عام لوگوں سے، تبھی تو وہ نبی ہوتا ہے. اس کے باوجود بہت سارے نبی ایسے دنیا میں آئے کہ آقا نے فرمایا کہ ان کا ایک بھی امتی نہیں، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا. تو کل حشر کے دن جب وہ آئیں گے تو کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ نبی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جو تعلیم دی وہ لوگوں کو تو دی، آگے سے تو نہیں ان کو رسپانس آیا، لیکن جس خدا کے لیے دی وہ خدا انہیں نبی ہی رکھے گا. وہاں بھی وہ اللہ انہیں نبی ہی رکھے گا. تو ہم چونکہ لوگوں کی اتنی پرواہ کرتے ہیں، اس قدر لوگوں کے ساتھ دل لگا ہوا ہے کہ کسی کو دین کی دعوت دینا اس لیے گوارا نہیں ہوتا کہ اس نے کون سا سننی ہے. تو بھائی تم مطلب پھر چھوڑ دو، پھر یہ کیا بات ہوئی. آپ نے اس کے لیے تھوڑی دینی ہے، آپ نے اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہوتا ہے، آپ نے اللہ کے پیغام کو آگے دینا ہوتا ہے. لوگوں کا کیا بھروسہ ہے، آج یہ کسی کے ہیں کل یہ کسی کے ہیں.
اس کا کیا ہے؟ یہ انداز اسی طرح رہتے ہیں. کون لوگوں کی خاطر کرے تو لوگ راضی ہو جائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. بے شمار دنیا لوگوں کو راضی کرتی کرتی قبروں میں اتر گئی، اور پھر بھی جاتے جاتے یہی کہہ گئی کہ بھائی کوشش تو بڑی کی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. اور بے شمار دنیا ایسی بھی ہے جو اللہ رسول کی طرف لگی تو اللہ نے نہ صرف لوگوں کو راضی کیا بلکہ لوگوں کو ان کا غلام بنا دیا کہ جاؤ جاؤ ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، کیونکہ یہ مجھے راضی کرنے میں لگا رہا. اس نے اپنی توجہ میری طرف رکھی ہے، اس نے اپنا دھیان میری طرف لگا کے رکھا ہے، لہذا اس کو راضی کرو. تو یہ اتنا آسان عمل ہے کہ اگر کوئی اس کو سمجھ جائے تو اس کے لیے زندگی کے سارے دھارے اللہ خود ہی پھیر دے کہ تم نے مجھ تک آنے کے لیے جب راہ کھولی ہے تو اب دنیا تیرے پیچھے آئے گی، اور اگر تم لوگوں کے پیچھے جاؤ گے تو دنیا آگے آگے یا تو اس کے پیچھے پیچھے، وہ کبھی تجھ سے راضی نہیں ہوگی اور نہ تو ان کو راضی کر پائے گا. تو اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے دے. ذرا انشاءاللہ تو کہہ دو، ذرا اس کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے دے. بہت بڑا اصول ہے یہ، ایک مبلغ کے لیے بہت بڑا ہے. ایک بزرگ اپنے ایک مرید کو بھیجنے لگے کسی جگہ تبلیغ کے لیے، تو کہا بیٹا جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں جا کے لوگوں کو دین سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، لوگوں کو نیکی کا پیغام دو، اچھی بات سناؤ، اور لوگوں کو رسول کی طرف بلاؤ. تو وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا بیٹا ایک اور بات بھی سن جاؤ، دیکھو بات سنو، اللہ کے لیے کرنا، اگر وہ بات کرو گے تو اللہ کے لیے کرنا. کہا حضور آپ نے یہ بڑا اچھا مجھے جاتے جاتے سمجھا دیا، اب مجھے علامت بتا دیں کہ میری بات کیسے اللہ کی طرف ہوگی یا کس طرح میں اللہ کے لیے ہی کروں، وہ کب مجھے پتا چلے گا کہ میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں. فرمایا بیٹا اس کی 2 علامتیں ہوں گی، وہ علامتیں تم نے اپنے اندر دیکھ لینی ہیں، اور اگر تم نے وہ علامتیں اپنے اندر دیکھ لیں تو تمہیں میری طرف سے ضمانت ہوگی کہ تم اللہ کے لیے بات کرتے ہو، ورنہ تم لوگوں کے لیے کرتے ہو اور لوگ کبھی کسی سے راضی نہیں ہوئے. اس لیے اللہ کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے 2 باتوں کو یاد رکھنا. فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ نہ تو تمہیں کسی کی تعریف کی پرواہ ہوگی اور نہ تمہیں کسی کی تنقید سے دکھ ہوگا. نہ تعریف تمہیں خوش کرے گی، بولیے، نہ تنقید تمہیں پریشان کرے گی. یہ دونوں چیزوں سے تم ورا ہو جاؤ. کسی کی تعریف اور تنقید سے تمہارا کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ تمہارے جذبے پہ، نہ تمہارے ایمان پہ، نہ تمہاری کوشش پہ، نہ تمہارے اس دین کے لیے جو تم زور لگا رہے ہو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کی تعریف اور تنقید سے. تعریف کریں گے لوگ، تم کہو گے ٹھیک ہے بھائی کرتے ہو، کون سا میری کر رہے ہو، میں تو اللہ رسول کا پیغام سناتا ہوں. اس کا مطلب یہ تعریف بھی اللہ ہی کی ہو رہی ہے، بلکہ جس کا پیغام ہے نا تعریف کو تو اسی کی ہوئی نا. بولو نا یار، ہم تو ذریعہ بنے نا، تعریف تو انہی کی ہوئی. اور اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ تم پہ کب کر رہا ہے؟ ہائے، وہ بھی تو اللہ پہ کر رہا ہے. بھائی پیغام جس کا تھا اس پہ تنقید ہو گئی، تمہارے اوپر تنقید کیسے ہوئی؟ تم نے تو پیغام دیا بس. اس لیے جب تمہارے اوپر تنقید ہی نہیں ہے تو غم کس بات کا ہے، دکھ کس بات کا ہے، پریشانی کس بات کی ہے؟ یہ تو تمہیں سوچنا چاہیے نا کہ تمہارے لیے تنقید نہیں ہوئی. فرمایا یہ پہلی بات ہے، کوئی گرمی سردی، کوئی موسم تم پہ اثر انداز نہیں ہوگا، کوئی کسی مصیبت پریشانی تمہیں پیچھے نہیں ہٹا پائے گی. ہر حالت میں تم دین کی بات سناتے ہی جاؤ گے. کسی کا کوئی بھی معاملہ تمہارے ساتھ نہیں جڑا ہوگا، کوئی آئے نہ آئے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، کوئی تمہارے لیے کوشش کرے ملے نہ ملے، کوئی تم سے رابطہ کرے نہ رابطہ کرے، کوئی چھوڑ جائے کوئی آ جائے، کوئی بڑی محبت کرے کوئی بڑی نفرت شروع کر دے، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم اس درجے میں پہنچ جاؤ گے. اگر تم اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ تمہیں ان سب چیزوں سے نکال دے گا. تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی، نہ تمہیں مال کی کمی کا سامنا، نہ تمہیں مال کی زیادتی کا کوئی معاملہ. یہ دونوں ہی نہیں ہوں گے. مال کم ہو گیا اب کیا کروں، مال زیادہ ہو گیا کہاں خرچ کروں. کہا یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، ہر چیز اللہ تمہیں خود دے دے. اور نہ عزت کے آنے جانے سے کوئی فرق پڑے گا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات. نہ ہی عزت کیا نہیں، عزت کو کر دے گا کوئی نہیں کرے گا. کوئی بہت عزت کرے گا، تھوڑا آگے جاؤ گے تو ایک بندہ بے عزت کر جائے گا. تو کیا مطلب وہ پہلی والی عزت ختم ہوگی کیا؟
نہیں، وہ عزت اپنی جگہ ہے. یہاں اللہ کا نظام ہے. اللہ جہاں چاہے گا پھول برسا دے گا، جہاں چاہے گا لوگوں کی نفرت آ جائے گی. کیا کرو گے؟ کیا دین چھوڑ دو گے؟ کیا دین کا پیغام چھوڑ دو گے؟ کیا دین کی دعوت دینا چھوڑ دو گے؟ کیا دین کو پھیلانا چھوڑ دو گے؟ یہ چیزیں نہیں ہوتی. میرے نبی نے ایک جملہ بولا ہے، پورا جملہ میرے پورے 1 گھنٹے کی بات سے بہت بڑا، بلکہ ساری دنیا کے درسوں سے جو مبلغ کو دیا جا سکتا ہے وہ بہت بڑا جملہ ہے. اگر کوئی میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دے، پھر بھی محمد دین کو پھیلانے سے باز نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگ بھاگ جاتے، مزے لیتے ہیں دین کے، یعنی وہ چس لیتے ہیں. چس نہیں آئی چھوڑ دو یار، چس نہیں آ رہی. دین کیا تمہاری چس کا محتاج ہے یا تمہارے مزے کا محتاج ہے؟ بس وہ اس سے زیادہ آگے تصور ہی کوئی نہیں. تو کہا یہ پہلی بات ہے. انشاءاللہ تو کہو ذرا کہ تمہیں کسی شے سے کوئی پرابلم، کوئی تنقید، تعریف، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں دور کر سکے. فرمایا جی حضور ہو گئی بات. فرمایا دوسری بات اس سے بھی اہم ہے کہ لوگوں کو جب تم دین سکھاؤ اور دین کی بات کرو تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے مقابلے میں کوئی اور بھی دین پھیلا رہا ہوگا، کوئی دور تمہیں پتا چلے گا کہ فلاں شخص بھی بڑا اچھی بات کرتے ہیں، فلاں شخص بھی بڑی نیکی پھیلا رہے ہیں، ان کی مسجد بھی بہت بڑی ہے، یا فلاں بھی بہت بڑی نیکی کا عمل کر رہے ہیں. تمہیں علم تو ہوگا نا، بولو نا. بہت دور دور لوگ دین کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو تمہیں علم ہوگا فلاں بزرگ ہے، فلاں تمہارے دور میں ہی ہوں گے، تمہارے قریب ہوں گے. اور جب تمہیں خبر ہوگی کہ وہاں بھی بڑا اچھی بات ہوتی ہے، وہاں بھی دین کی بڑی اچھی تبلیغ ہو رہی ہے، لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، درس ہوتا ہے، دین کی دعوت ہوتی ہے، بڑی اچھی قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ اللہ رسول کی طرح روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تمہیں علم ہوگا تو تمہارا دل اندر سے اس بندے کے لیے دعا کرے گا، مولا وہ بھی تیرا ہی پیغام دے رہا ہے، اس کو بھی برکت عطا کر. تمہیں اس سے حسد نہیں ہوگا، تمہیں اسے بولو حسد نہیں ہوگا، تمہیں اس سے کیند نہیں آئے گی، تمہارے لیے تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت پیدا نہیں ہوگی. یہ کیا بات ہوئی، فلاں بھی دیکھے، واہ واہ ایسے کیسے، میں نہیں بڑا، میں نہیں کر رہا، اس کے پاس کیوں جاتے ہیں سارے. کہا اگر تم نے یہ کیا تو اس کا مطلب تم اللہ کے لیے نہیں کر رہے، تم نے لوگوں کے لیے یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے، اور اللہ کو ایسے نظام کی کوئی پرواہ نہیں جو اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے، جو اس کے لیے وجود میں ہی نہیں آیا. اللہ کو صرف وہ نظام پسند ہے، چاہے 2 لوگ بیٹھے ہوں، جو ان خدا کی محبت لے کے بیٹھے ہوئے ہوں. کہا وہ جو دور بیٹھا تبلیغ دے رہا ہے، تمہاری دعا اس کے لیے بھی ہوگی کہ مولا میں تو تیرا پیغام دے ہی رہا ہوں، پتہ چلا فلاں بھی کوئی شخص ہے، مولا تو اسے بھی اور برکت دے دے، یہ ایسا کر تو میری برکت بھی اسے ہی دے دے، ہائے ہائے تو میری تاثیر بھی اسے دے دے مولا، تو میری جو محبت ہے نا جو مجھے دے رہا ہے، یہ جو میرا ساتھ تجھے پیار ہے، یہ پیار بھی تو اسے عطا کر. دل کھول کے تو اس کے لیے دعا کرے گا اور تیرے دل میں اس کے لیے کوئی حسد نہیں ہوگا. اگر یہ 2 باتیں تمہارے اوپر پوری ہو گئی تو سمجھنا کہ تم واقعی اللہ کے لیے کر رہے ہو. اور اگر ان میں سے ایک بھی بات نہیں ہے تو اس کا مطلب تم چھوڑ دو، یہ کام رہنے دو، چھوڑ دو. جب تک دل کے اندر وہ محبت خدا والا معاملہ ہی نہیں ہے تو کیسے تمہاری بات پہ اثر آئے گا. لہذا قرآن اپنی جگہ واضح ہے. کیا نبی آپ خیال کرتے ہیں کہ لوگ سنتے ہیں آپ کی بات اور سمجھتے ہیں انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل السبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی برے ہیں. تو اس لیے جب لوگوں کی حقیقت ہی اللہ نے کھول کے رکھ دی، سامنے رکھ دی، تو پھر ایک مبلغ کے لیے بالکل آسانی ہے، وہ تسلی سے بات کرے. وہ خود اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کسی کی ہدایت کا، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کے پاس، ہدایت کا دینا بولیے سارے بولو اللہ کے پاس ہے. وہ تمہارا کام یہ ہے الا البلاغ المبین، کھل کے بیان کر دو، بلاغ کرو، مبین کھلا بلاغ کرو، کھل کے بیان کر دو. تمہارا کام یہ ہے، کوئی شاید چھپاؤ نہیں، کھل کے بول دو. ہدایت اللہ کے ذمہ، کس طرح وہ سینے کھولتا ہے، کس طرح دلوں کے اندر ڈالتا ہے، کس طرح دلوں کی دیواروں کے تک وہ نقش کرتا ہے اپنے نام کو، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. اے نبی ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، حالانکہ حضور جس کی طرف ایک نظر اٹھاتے تھے، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. وہ جس طرف نظر اٹھاتے تھے، نظر سے ہی زندگی بدل دیتے تھے. اللہ انہیں بھی کہہ رہا ہے کہ نبی ہدایت پھر بھی آپ کے پاس نہیں ہے.
ہدایت میرے ہی پاس ہے. وہ جو آپ کی نظر اٹھتی ہے نا اس کے پیچھے برکت میری ہوتی ہے. میں برکت ڈالتا ہوں آپ کی نظر میں، تب لوگوں کے دلوں کے حالات بدلتے ہیں. تو لہذا ہدایت میرے ہی پاس ہے. تسلی رکھیں، آپ جو کام کر رہے ہیں ہم اس کا بدلہ دیں گے آپ کو. ہم آپ کو بدلہ ضرور دیں گے. آپ ہماری طرف نگاہ رکھیں، ہماری طرف غور سے دیکھیں کہ ہمارا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم تسلی سے تمہاری ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں، اور کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی ہم چھوڑ دیں ہم نہیں جانے دیں گے. اور قرآن اپنی جگہ واضح ہے. قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ جس نے چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی نیکی کا کیا ہوگا ہم حشر کے دن وہ بھی کھول کے رکھ دیں گے اس کے سامنے. چھوٹے سے چھوٹا عمل، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کسی نے کسی کو مسکرا کے دیکھا اور وہ مسکرا کے جو ہی دیکھا تو دوسرے کے دل میں اس کا پیار پیدا ہوا، تو اللہ کو یہ بات بھی نہیں جانے دے گا، اس کو مسکراہٹ کا بھی اجر حشر کے دن ملے گا. اور جس نے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو کیا ہم اس گناہ کو بھی نہیں جانے دیں گے، اس کو تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیں گے، تمہارے سامنے رکھیں گے اسے کہ یہ تم نے فلاں شخص کو غصے سے دیکھا تھا اور غصے سے دیکھنے سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوئی تھی. وہ جو نفرت پیدا ہوئی اس کا گناہ تمہارے دل میں تمہارے لیے لکھا گیا، اور لہذا وہ بھی لے لو. آج چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑیں گے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تمہاری فراموش نہیں ہوگی. تسلی رکھو، ہمارے لیے کام کرو، ہم تمہارا پورا ذمہ اٹھا کے چل رہے ہیں، ایک لمحہ بھی تم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ تو جب اتنا واضح کہہ دیا گیا، اتنی کھول کے انسانوں کی حقیقت تمہارے سامنے رکھ دی گئی، تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ کس بات سے ڈرتے؟ اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ تو ہم لوگوں نے لوگوں کی خاطر زندگی جینا شروع کی ہوئی ہے نا. صبح ہوتی ہے لوگوں کے لیے، دوپہر ہوتی ہے لوگوں کے لیے، شام ہوتی ہے لوگوں کے لیے، رات ہوتی ہے لوگوں کے لیے. ہم اپنی زندگی کب جیتے ہیں؟ کب جیتے ہیں اپنی زندگی؟ ہم میں سچ کہوں تو یقین کریں ایک صحیح مبلغ ہی ہے جو اپنی زندگی جیتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو، وہ تو لوگوں کی پرواہ نہ کرتا، وہ لگا رہتا ہے اپنے کام. باقی ہر بندہ لوگوں کا غلام، لوگوں کا جورو، لگا ہوا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. بس اسی طرح خوش کر لو سب کو. نماز جاتی ہے جائے، قرآن جاتا ہے جائے، بزرگوں کی بارگاہ جاتی ہے جائے، درس قرآن جاتا ہے جائے، بیوی راضی رہے میری، یہ بچے خوش رہیں میرے، یہ میرے گھر کے اندر سیٹ رہنا چاہیے. قرآن، نماز، نیکی، درس سو چھوڑو یار، یہ کوئی بات ہے؟ بس اسی میں لگے ہوئے سارے. دیکھ لیں آپ، اٹھے ذرا دنیا کا جائزہ لیں. دکان نہ کہیں خراب ہو جائے، کاروبار نہ کہیں آگے پیچھے ہو جائے، جاب کے معاملات نہ خراب ہو جائیں، مالک نہ کہتے ناخوش ہو جائے. قرآن، نماز، نیکی، حضور اللہ کا نظام وہ چھوڑو یار، مولوی کر دینے پہ بس ٹھیک ہے. یہی ہر بندے کا یہی رویہ ہے. ہر بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. اور یہ وہ ہیں جو حشر کے دن تمہیں اپنا منہ بھی دکھا گئے تو کہنا. کوئی ایک بھی، ایون باپ، ایون بھائی، ایون بہن، ایون بیوی، ایون بیٹیاں، بیٹے، کوئی ایک بھی ایسا ہے جو منہ دکھا؟ یار اس بات کو جانتے ہیں سارے کہ نہیں جانتے؟ ذرا سارے بولے نہ بولو بھائی، جانتے ہو نا کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو تمہارے نیڑے لگ جائے. تو یا تو اسے کہو کہ یہ جھوٹ ہے، اور کہہ دو صاحب یہ جھوٹ ہے، سارے میرے کام آئیں گے وہاں. کیوں نہیں آئیں گے؟ میرے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، میرے بھائی بہن، میرے ماں باپ ہیں، کیوں نہیں آئیں گے میرے کام؟ قرآن کہتا ہے کوئی بھی نہیں آئے گا، ان میں سے کوئی تیرے کام نہیں آنے والا وہاں، ختم. یہ رشتہ داریاں سب یہیں پہ. تو ایک مبلغ یہ جانتا ہے کہ زندگی اپنی جینی ہے، میں نے دوسروں کی خاطر زندگی کو برباد نہیں ہونے دینا. کر گئے برباد سارے، بس اسی لیے لگ گئے، لوگوں کو راضی کرتے رہے. اور لوگ کیا تھے؟ بل ہم اضل، جانوروں سے بھی برے. اولئک الانعام، یہ جانور ہیں، برے ہیں، اس سے بھی آگے ہیں. اتنی پرواہ کر دی ان کی. بس دیکھیں نا، میں قرآن سے آخری بات کر رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے ایک بات واضح کی ہے، بڑی آخری بات میری، کہ قرآن پاک میں اللہ نے کسی بھی جگہ، آپ غور کریں، پورے قرآن میں اٹھائیں آپ، اللہ نے قرآن میں کسی بھی جگہ اولاد کے ساتھ پیار کرنے کا حکم نہیں دیا. بولیے میں نے کیا بولا؟ کا حکم نہیں دیا. جہاں دیا والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا. کیا دیا؟ والدین سے کہا ہے. اولاد کے ساتھ پیار کا حکم کہیں نہیں ہے. اور حضور نے کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے اولاد کے لیے کہا،
اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کی عزت کرو. پیار کی بات آپ نے بھی نہیں کی، نہ حضور نے کی ہے. بڑی بات بڑے غور سے سننی ہے. نہ حضور نے کی ہے، نہ بولیے اللہ نے کی ہے. دونوں نے پیار کا حکم نہیں دیا ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم اولادوں سے پیار کرتے ہیں. ایک چیز پہلے فطرت کے اندر ہے تو اللہ اسے کیوں حکم دیتا؟ وہ تو پہلے ہی ہے. ماں باپ پیار کیوں نہیں کریں گے اولاد سے؟ بھائی جس کی اولاد ہوتی ہے اسے پوچھو نا کتنا پیار ہوتا ہے اولاد سے، کتنی محبت ہوتی. تو اگر اللہ حکم بھی دے دیتا نا تو پھر تو کیا کام، پھر تو یہ جو 4-5 نمازیں جو لوگ پڑھ لیتے ہیں نا یہ بھی چھوڑ جاتے. جو حکم نہیں دیا ابھی تو حال یہ ہے کہ اولاد کی خاطر ہر شے چھوڑ دیتے ہیں یہ. اور بہانہ کس کو بناتے ہیں؟ جی بچے کون پالے گا، بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، بچوں کے لیے یورپ بیٹھا ہوں، بچوں کے لیے جاب کر رہا ہوں، بچوں کے لیے کاروبار کر رہا ہوں. اگر اللہ حکم دے دیتا تو اندازہ کرے کیا کرتے لوگ. اس لیے حکم نہیں دیا، فطرت کے اندر ڈال دیا کہ اولاد سے محبت ہوگی، لیکن حکم نہیں دیا. اور حکم کیوں نہیں دیا؟ اور جب اولاد سے کہا نا تو وہاں یہ کہہ دیا کہ سنو سنو، تم ایسا کرو کہ تم ماں باپ کا چہرہ پیار سے دیکھو، ہم تمہیں حج کا ثواب دے دیں گے. ہم تمہیں ماں باپ کی طرف پھیرا، ماں باپ کی طرف محبت سے پھیر دیا. قرآن میں بالوالدین احسانا، اپنے والدین سے احسان کرو، والدین کی طرف پھیرا اولاد کو. اندازہ کر لیں کہ اگر اللہ حکم دے دیتا تو پھر لوگ کیا کرتے؟ اولاد کو بہانہ بنا کے ان کو راضی کرتے 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 پالتے پالتے ان کو صبح و شام ان کی پوجا کرتے کرتے لوگوں نے خدا رسول کی بالکل پرواہ کرنا ہی چھوڑ دی ہوئی ہے. اتنی پوجا میں مصروف ہو گئے. بس بچوں کو ہر وقت نہلاتے دھلاتے رہو، بچوں کو پڑھاتے رہو، بچوں کو بٹھاتے رہو، بچوں کو عزت دیتے جاؤ. قرآن رسول نماز، بچے پالتے رہ گئے ہم. اور یہ بچے حشر کے دن کوئی کام نہیں آنے والے. تو پھر اتنی پرواہ کیوں کی آپ نے؟ یہی تو غلطی کر دی آپ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی طرف بلایا تو اسی لیے ان دونوں رشتوں کو پہلے رگڑ دیا آپ نے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے جب تک وہ میری ذات کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے اور ساری دنیا سے زیادہ پیار نہ کرے. سب سے پہلے اولاد، ماں باپ کو رگڑ دیا آپ نے. کہا یہ دونوں چھوڑو نہ ذرا، اتنی پرواہ کیوں ہے؟ میری ذات سب سے اوپر ہونی چاہیے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. میری ذات، ان اکون احب الیہ، میری طرف محبت ہو. من والدہ، اپنے والدین سے زیادہ، و والدہ، اپنی اولاد سے زیادہ، والناس، دنیا میں جتنے انسان، اجمعین، سارے کے سارے، سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت. تو اتنی پرواہ کی آپ نے لوگوں کی کہ رسول کریم کی بارگاہ کو بھی آپ نے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا. اور وہ رسول جو قبر میں بھی آ کے تیری شفاعت کرنے والا ہے، جو حشر کے دن بھی تیری شفاعت، یہ چیزیں کو مبلغ سمجھتا ہے نا، اس لیے اپنی زندگی جیتا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو رج کے جیتا ہے، موج کرتا ہے اپنی لائف میں. وہ کہتا ہے چھوڑو یار اتنی پرواہ آئے گی. ہاں عزت کرتا ہوں، ماں باپ کی پیار کرتا ہوں، بچوں سے محبت بڑی ہے، ہونی چاہیے، ماتھا چومتا ہوں، ان کے لیے رزق بھی کماتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ بچے اب میرے لیے قرآن کے لیے رکاوٹ بنے؟ مائی فٹ. یہ جو رشتہ داریاں یہ میرے دین کے لیے رکاوٹ بنے؟ مائی فٹ. میری جوتے کی نوک پہ سب کچھ. میرے لیے میرا قرآن اور میرا نبی بڑا ہے. ایک مبلغ جیتا ہے اپنی زندگی. یہ سنو میری بات، باقی سب غلامی کر رہے ہیں اور غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں بس. وہ کہتا ہے یہ چیزیں میرے لیے بڑی ہیں، میں نے نہیں کی خاطر جینا. اچھا جب آپ ایسا کرتے ہیں نا تو اللہ ساری رشتہ داریاں، ماں باپ، بچے بھی آپ کے قدموں پہ بٹھا دیتا ہے. وہ آپ کی عزتیں ایسی بلند کرے گا کہ وہ آپ کے لیے سب کو بڑا کر دے گا کہ یہ سارے آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ بڑے ہیں ان کے. اور اگر نہیں کرو گے تو یہی اولاد ہو سکتا ہے جنازہ پڑھنے بھی شاید کھڑی نہ ہو سکے، اور تمہارے جنازے میں بھی ایکٹنگ کر رہی ہو کیونکہ جنازہ آندہ ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں آتا، اندر پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا ہے. ایک دفعہ اللہ اکبر کہا ہے امام نے، اب کیا پڑھنا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. اٹھا کے دیکھ لے، کئی اولادیں ایسی جنازہ پڑھ جاتی ہیں ماں باپ کا.
کیوں؟ اس نے اس کو ویلیو نہیں دی. تو ایسے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں آپ، ایسی اولاد کو آپ تیار کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا میں بوجھ. حضرت اس لیے آخری بات جب میں نے یہ کہہ دی آپ سے کہ ایسا پرواہ کرنا چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ کہہ دیجئے. یہ جانوروں سے بھی برے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ آگے ہیں، جو تمہاری بات نہیں سن رہے، دین کے اوپر نہیں چل رہے. حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے جب یہ فرمایا نا کہ اے نوح یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے کہ یہ بیٹا ہے آپ کا، جو لہروں کے اوپر، پانی کی لہروں کے اوپر مر رہا تھا اور اس نے حضرت نوح کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. حضرت نوح نے تڑپ کے فرمایا مولا میرا بیٹا مر چلا. تو جواب فرمایا آپ نے بیٹا کہہ دیا اسے، میں کہتا ہوں خدا ہو کہ یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں. قرآن میں ہے سورہ نوح میں، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام ساری زندگی اس پہ توبہ کرتے رہے، مولا مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. حالانکہ اپنا بیٹا صاحب زیادہ جوان، لیکن اللہ نے فرمایا تو آپ نے کیوں اس کے لیے دعا کی ہے؟ اسے مرنے دیں، یہ آپ کے دین کے اوپر نہیں آیا، آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، اس کو چھوڑ دیں. آپ کیوں پرواہ کرتے ہیں؟ اور میرے سامنے بار بار اس کی دعا کر رہے ہیں. یہ جو آپ کے ساتھ 80 لوگ ہیں ان کے لیے دعا مانگیں جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو چکے ہیں. یہ آپ کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ یہ بیٹے بیٹیاں ہیں آپ کے جو آپ کے ساتھ کشتی کے اندر ہیں. آپ کو اس کی پڑی ہے جو لہروں کے اوپر جا رہا ہے، اتنی پرواہ ہے اس کی. سنو میں خدا، میں نے پیدا کیا تھا نا، تو میں کہتا ہوں تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ تیری نسل سے کٹ دیا، ختم ہو گئی اس کی بات. آئندہ پریشان نہیں ہونا. ساری زندگی حضرت نوح توبہ کہ مولا میں نے کیوں کہہ دیا میرا بیٹا. ہم کیا کرتے ہیں؟ غلامی کر کر کے بچوں کی، بیویوں کی، گھروں کے اندر قرآن، رسول، درس سب کچھ چھوڑ دیا. وقت ہی کوئی نہیں. تو آؤ زندگی جینا سیکھو انشاءاللہ. تو کہو ذرا سارے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں میں، زندگی جینا سیکھو، پرواہ نہ کرو اتنی. نارمل رکھو، نارمل رکھو. دیکھنا اللہ تمہاری عزتیں بلند کر دے گا. کیونکہ جس کے لیے چھوڑ رہے ہو، واقعی اگر صحیح چھوڑ رہے ہو نا، اللہ کے لیے اگر چھوڑ رہے ہو تو اللہ انہیں راضی کر دے گا تیرے ساتھ. اور اگر اس کو راضی کرتے اللہ کو چھوڑا تو کر کے دکھاؤ راضی، کر کے دکھاؤ. کئی آئے، ہزاروں آئے، کروڑوں آئے، تو بھی انہی میں چلا جائے گا، کبھی راضی نہیں کر سکے گا. تو بھی انہی میں چلا جائے گا. فیصلہ کر لو آج اس قرآن کی آیت سے ذرا انشاءاللہ. تو کہو اس آیت سے ذرا فیصلہ کر لو کہ ہم نے زندگی اپنی جینی ہے، لوگوں کی زندگی جینی. اپنی زندگی جیئیں. آپ اپنی نماز کو وقت پہ ادا کریں، اپنے قرآن کو وقت سے پڑھیں، اپنے دین کو وقت سے دیکھیں، وظائف وقت سے پڑھیں، اپنے سجود دیں، درس پہ وقت پہ حاضر ہوں، شیخ کی بارگاہ میں حاضری دیں، پہنچیں، وقت دیں انہیں، دیکھیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں کہ دیکھیں یہ میرا بھائی اصل کام یہ ہے نا، میری حشر آخرت یہ ہے. میں کیوں لوگوں کے لیے کروں جو جانور ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے جانوروں سے بھی برے ہیں. کوئی انسان ہو تو اس کے لیے بندہ کرتا بھی اچھا لگتا ہے. تو اے اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے. اور آج ایک ہی آیت پہ میں نے عرض کیا تھا کہ مشکل ہوگی اگلی آیتوں پہ جانا. اللہ اسی آیت کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا دے اور ہمیشہ حشر تک ہمیں اس کا نور عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ہیں.